السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ سب سے صرف اتنا ہے کہ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والی ہوں، اور شاید یہ ہماری زندگی کا بہت خاص جو ہے لمحہ ہے، میں آپ سے وہ شیئر کرنے والی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے آج صرف اور صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، اپنا کامل یقین اور مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر فیصلہ ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ آج میں آپ سے اپنی لائف کو بہت امپورٹنٹ اور بہت اسپیشل جو کہہ لیں کہ ایونٹ ہے وہ ڈسکس کرنے والی ہوں۔ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، یقین کریں۔ ایسی بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں شاید آپ لوگ یقین نہ کریں، اور شاید کچھ لوگ یقین بھی کر لیں جن کے ساتھ ہوا ہو، اور جن کے ساتھ نہیں ہوا کیا پتہ وہ میری بات کو یقین نہ کریں یا ان کے لیے کوئی نارمل بات ہو، لیکن میری زندگی کو نا آج مزید کہہ لیں تبدیل کرنے کے لیے نا ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ اور وہ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ صبح آج اٹھے اور سکون سے ہم لوگ اپنا دن گزار رہے تھے، جس طرح سے روٹین ہے ہماری اسی طرح سے۔ تو ہوا یہ کہ میرے ہسبینڈ کسی کام سے جا رہے تھے اور بہت ساری چیزیں انہیں ریپیئر کروانی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان کا سامان وغیرہ ان کو دیا، جو بھی ساری چیزیں تھیں وہ تھیں۔ خوشی خوشی وہ گھر سے گئے، میں نے انہیں کہا آیت الکرسی پڑھ کر جائیے گا۔ آیت الکرسی پڑھی انہوں نے، پھر میں نے بھی پڑھی، پھر وہ گھر سے گئے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ گھر واپس آیا اور انہوں نے کہا کہ میرا فون تمہیں پتہ ہے کہاں پر ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، آپ لے کر تو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو گھر میں دیکھو کہیں ہوگا۔ تو انہوں نے دیکھا فون تو نہیں ملا، میں نے بھی دیکھا، پورا گھر ہم لوگوں نے دیکھا، فون نہیں ملا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے فون پہ بہت ساری کالز کی، بہت بیک ٹو بیک کالز کرتی رہی کہ اگر کہیں گرا ہوا ہے، کہیں پہ ہو سکتا ہے کہیں سے مل جائے۔ میرے ہسبینڈ جا کر دیکھتے رہے، پیدل چلے، اور یقین کریں تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر وہ بار بار جاتے آتے رہے، کبھی بائک پر جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ پیدل جا جا کر دیکھ رہے ہیں۔ تو کیونکہ موبائل میں بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں، آفیشیل ڈاکیومنٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم بہت پریشان تھے، بہت زیادہ، ہمارا مطلب اس میں قیمتی ڈیٹا تھا، ہم بہت پریشان تھے۔ ہم نے خیر بہت سرچنگ کی، میں نے کالز کرتی رہی، وہ ڈھونڈتے رہے، گلی کے ہر کہہ لیں کہ شخص سے پوچھا، محلے داروں سے پوچھا، سب سے پوچھا، کہیں سے نہیں ملا۔ تو خیر انہوں نے امید ہار دی، اور ایسا ہو رہا تھا کہ 3 4 دن سے نا ہماری کوئی نہ کوئی چیز گھر کی خراب ہو رہی تھی، کوئی نہ کوئی چیز خراب ہوتی جا رہی تھی، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، اب سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے۔ اور یقین جانیں ان 3 سے 4 دنوں میں ایسا ہوا کہ میری زبان سے نا کوئی اللہ تعالیٰ مطلب اللہ والا کوئی کلام نہیں نکل رہا تھا، مطلب میں خاموش تھی، مطلب کچھ برا بھلا بھی نہیں شاید کہا ہو، لیکن ایسا تھا کہ میری زبان سے کوئی کلام نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی دعا نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں میں پڑھ رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ کبھی جبکہ میرا ایسا کوئی دن نہیں گیا جس دن میں نے کچھ پڑھا نہ ہو، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پڑھا نہیں جا رہا تھا، یہ بات بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات خیر مجھے تکلیف دے رہی تھی لیکن اتنی نہیں، جیسے مردہ دل ٹائپ نہیں ہوتا اس طرح کا ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو کیا رہا ہے، بالکل ہی عجیب سی ویرانیت اور عجیب سی پریشانی تھی، جبکہ گھر میں ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، کوئی سٹریس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آیا، ہم لوگ بہت پریشان تھے، فون ڈھونڈتے رہے، اب فون جو ہے دوبارہ گم گیا، اب کبھی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، پھر فون گم گیا، تو اب سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کروں کیا، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اب یہ دوبارہ ڈھونڈنے گئے، ڈھونڈتے رہے، بہت پریشان رہے، 2 دن سے میری طبیعت بھی خراب تھی، تو اس وجہ سے چڑچڑاہٹ آپ کو پتہ آ جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہے 2 3 دن سے، شاید اس وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے، خیر جبکہ بیمار تھے، ان کی طبیعت خراب تھی۔ تو لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم کوئی بہت نمازی پرہیزگار خاندان سے نہیں ہیں، لیکن ہمارا یقین اللہ پر شروع اور اللہ پر ہی ختم ہے، اس کے علاوہ میں کسی پر یقین نہیں کرتی، اس کے علاوہ میرا کسی اور پر ایمان نہیں۔
ٹھیک ہے، تو بس یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی جو میں آپ لوگوں سے بتانا چاہ رہی تھی کہ پھر کیا ہوا، فون ڈھونڈتے رہے نہیں ملا۔ پھر بہت پریشانی ہوئی، میں نے اپنے شوہر کو پریشان دیکھا، میری آنکھوں سے بہت آنسو آئے، میں بہت زیادہ روئی۔ میں نے کہا اس قدر پریشانی، کیونکہ وہ چاہے پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، میں اپنے ہسبینڈ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میرے ہسبینڈ پریشان ہو۔ تو خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ ظہر کا ٹائم نکلتا جا رہا تھا، تو میں جا نماز پہ بیٹھی اور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز کے بعد پڑھتے پڑھتے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے تہیہ کر لیا، اللہ تعالیٰ میں تب تک نہیں اٹھوں گی جب تک آپ جو ہے ہماری دعا قبول نہ کر لیں۔ میرے ہسبینڈ تو فون ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے، میرا فون اپنے ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، اس پہ کالز کر رہے تھے، اور میں دعا کرتی رہی، وہ بھی خیر دعا کر رہے تھے اپنے فون کے لیے، کیونکہ ڈیٹا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور پھر اتنے خرچے، انفلیشن دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کیا حالات ہیں، کیا مشکلات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ غیبی طور پہ ہماری مدد ہو رہی ہے، البتہ ہمیں کسی نے بھی اس حال میں نہیں چھوڑا کہ ہم لوگ جو ہے نا مشکلات سے مطلب نکل نہیں پا رہے، اتنی مشکلات ہیں پاکستان میں، اور اس قدر جو ہے پرابلمس چل رہی ہیں، اتنی انفلیشن میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اس پر یقین رکھتے ہیں اور جو اس پر یقین نہیں رکھتے ان کو بھی اللہ بھوکا نہیں مارتا۔ تو بات صرف اتنی تھی، خیر میں وہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ اتنی پریشانی تھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی بیک ٹو بیک کوئی نہ کوئی چیز، کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آ رہے تھے، جبکہ ہمارا انٹرنل کوئی پرسنل کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی مسئلہ، کوئی طبیعت زیادہ خراب ہونا اس طرح کا نہیں تھا، لیکن بس یہ اس طرح چیزیں خراب ہونا ہے، ایک دم سے مصیبتیں آنا، پریشانی آنا، تو مجھے پریشان ہوئی میں بہت زیادہ، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے جا نماز پہ بیٹھ کر دعا کی، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں تب تک نہیں اٹھوں گی جب تک آپ یہ چیز مجھے نہیں دیں گے، آپ جب تک مجھے اس مسئلے کا حل نہیں دیں گے، یا اللہ جس کے پاس ہے یا کسی کے پاس پہنچا دے، جس کے پاس ہے اس کے دل میں رحم ڈال دے، کچھ بھی ہو ہماری چیز مل جائے ہمیں واپس۔ میں بہت زیادہ روئی، بہت پریشان ہوئی، میں نے اپنے رب سے اتنی دعائیں مانگی، یقین کریں میں روتی رہی، اور میں تب تک نہیں اٹھی، یقین کریں جب تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد میں اتنا تھک چکی تھی کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں کیا، میرے ہسبینڈ بھی نہیں آئے تھے، میرے پاس فون بھی نہیں تھا، ان سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ ہوا یہ کہ تھوڑی دیر بعد ان کی وہ آئے ہیں، میں نے ان کو جا کر دیکھا، میں نے دیکھا تو وہ اپنی بائک کھڑی کر رہے تھے، میں نے ان سے اوپر سے ہی پوچھا، ہم لوگ بہت اوپر رہتے ہیں، 3rd فلور پہ رہتے ہیں، 4th فلور پہ ہم لوگ رہتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ فون مل گیا، تو انہوں نے مسکراہٹ نہ ایک دیتے ہوئے، وہ مسکراہٹ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اور ایسی جب بھی ایسی کوئی خوشی ہوتی ہے میں ان کی خوشی کبھی بھی نہیں بھولتی، اور انہوں نے مجھے کہا ہاں مل گیا، تو پھر میں آگے سے ان سے سوال کرنے لگی، تو انہوں نے اشارے سے مجھے کہا کہ میں آ رہا ہوں، تو جب وہ آئے اور تب تک میرا حال رو رو کے بہت برا ہو چکا تھا، میں رو رہی تھی، میں بہت پریشان تھی، اور میں خوش بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم سے کیا گناہ ہو گیا تھا جو ہم سے تو ناراض تھا، اور تو نے میری دعا قبول کر لی، کیا میں اس لائق بھی ہوں کہ تو میری دعا قبول کرے گا۔ اور ایسا ہوا کہ خیر یہ پھر میرے ہسبینڈ آئے، انہوں نے کہا کہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں ہماری، اللہ کا شکر ہے ہمیں موبائل مل گیا۔ ایک آٹو والا تھا، اس سے موبائل خیر اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں، ٹوٹا پھوٹا تھا، اور وہ بنوانے کے لیے ریپیئرنگ کے لیے وہ دے چکے تھے اس وقت تک، تو جب وہ آئے تو ان کے پاس موبائل تو نہیں تھا، خیر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ موبائل جو ہے مجھے ملا تھا، میں نے ریپیئرنگ کے لیے دے دیا، اور اب یہ ایسا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں نے بھی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی، تو خیر ہم لوگوں کا کامل یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے ہر معاملے میں، میں یہ چاہتی ہوں، آپ لوگوں سے دعا ہے میری کہ آپ لوگوں کے لیے بھی، اور میری مطلب کہہ لیں میری بھی دعا آپ لوگوں کے لیے، یقین کریں میں اس ایسی کنڈیشن میں ہوں کہ مجھے الفاظ بھی نہیں سمجھ آ رہے میں کیا بولوں آپ لوگوں سے اور کیا نہیں بولوں، وہ مجھے معاوضہ بھول نہیں رہا، جس طرح کی وہ کیفیت تھی، جس طرح کا وہ معاملہ تھا، ایک آٹو والے کو موبائل ملا اور وہ بندہ کھڑا رہا اتنی کافی دیر تک، کہ جب تک وہ کیونکہ وہ پینل اس کا ٹوٹ چکا تھا، اور وہ کھڑا رہا، وہ غریب انسان، وہ کہہ لیں کہ وہ بیچارہ مطلب اپنا کام چھوڑ کر اپنی جو ہے فرصت نکال کر وہ ہمارے لیے ایک مسجد کے آگے کھڑا رہا، مسجد کے آگے کھڑا ہونا، آپ یہ بتائیں یہ معاوضہ نہیں تو کیا ہے، یہ ساری باتیں کنیکٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے،
یقین کریں، آپ میری بات پر یقین کریں، اپنے رب پر کامل یقین رکھیں، اور جب اگر کوئی جائز دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی لازمی پوری کریں گے، لازمی پوری کریں گے، یقین کریں آپ۔ میں نے بہت پہلے بھی ان ساری باتوں کو آبزرو کیا تھا، آج دوبارہ میں نے آبزرو کیا ہے، لیکن یقین کریں میرا یقین اپنے رب پر مزید بڑھ گیا۔ اور میری آپ لوگوں سے بھی دعا ہے، کہ میری ان بہنوں سے دعا ہے جو یہ سوچتی ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم جو ہے اپنے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ لیں کہ اپنے بندے کو خود آزماتا ہے، خود ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہم اس رب کے حکم نہیں مان رہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس نے مجھے اس طرح اتنی دیر تک پریشان ہوتے ہوئے اور دیکھا کہ میں اتنی دیر تک بیٹھی رہی، اس نے میری دعا جھٹ سے قبول کر لی۔ یقین کریں، آپ بھی اپنے رب پر وہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور آپ لوگوں کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ آپ لوگوں کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ لوگوں کو بے پردگی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات مانیں۔ میں آپ لوگوں کو سچ بتا رہی ہوں کہ میں نے جاب کی ہے، میں باہر بھی نکلی ہوں، میں نے پریکٹیکل لائف گزاری ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے، یقین کریں، لیکن جو سکون گھر کی زندگی میں ہے اور پردے میں ہے نا، اور جو اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن بنتا ہے، وہ اسٹرانگ کنیکشن ایک مجھے نہیں لگتا ورکنگ وومن یا پریکٹیکل وومن جو لبرل وومن جو ہوتی ہیں جو آج کل کی، وہ بنا سکتی ہیں اپنے رب سے وہ کنیکشن۔ تو میں آپ سب سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میں نے بھی آپ سب بہنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، اور رکھتی ہوں ہمیشہ اور رکھتی رہوں گی۔ آپ سب سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارا یقین، ہمارا اعتماد اپنے رب پر ایسے ہی بنا رہے، اور وہ ہمیں ایسے ہی برائیوں سے اور مصیبتوں سے اور اس طرح کی تکلیفوں سے بچاتا رہے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ آپ سب سے پھر میں دوبارہ گزارش کرتی ہوں کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔